الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائم يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہت بڑا مقام اور شرف دیا. صحابہ کرام وہ عظیم جماعت ہے کہ ایسی جماعت کسی پیغمبر کو بھی نہیں ملی جو جماعت پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جماعت جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا اور آپ کے اس جماعت کے ایمان کو اللہ نے معیار بنایا. ان جماعت کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب صحابہ کرام کے لیے جنت کا وعدہ کیا. کل وعد اللہ الحسنی. پھر اسی جماعت میں 4 حضرات خلفائے راشدین او حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ خلفائے راشدین ہیں. پھر اسی اعتبار سے درجہ بدرجہ کسی کو جنت کی بشارت دنیا میں جن کی دی گئی وہ 10 مبشرہ حضرات صحابہ کرام، 4 کے علاوہ اور 6 ملا کر تو یہ 10 مبشرہ کہلاتے. جبکہ کچھ پھر بدرین ہیں جو بدر کے اندر شریک ہیں، ان کی الگ سے فضیلت. کچھ وہ کہ جو بیعت رضوان کے اندر صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر بیعت رضوان کے اندر شریک ہیں، ان کی الگ سے جو ان کے ساتھ وعدہ ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تو وہاں الگ سے ان کے لیے. انہی میں صحابہ کرام میں جو آج بیان کرنا مقصود ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ تیسرے خلیفہ ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ 18 ذوالحجہ آپ کی یوم شہادت ہے،
تو اب یہ حضرات تو کمال کے تھے جنہوں نے شہادت کا ایک مقام اور مرتبہ پایا، اور سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ دیا۔ شہادت ایک عظیم رتبہ ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک مظلوم، ایک ایسے ان کو جو ان کی شہادت دردناک اور المناک کیفیت کے اندر ہوئی کہ جو ایک ظلم کی داستان ہے۔ اب حضرات صحابہ کرام اللہ کے اتنے پیارے، اتنے لاڈلے، اس کے بعد پھر ان کے ساتھ یہ معاملات، تو کیا اللہ پاک دفاع کرنے پر قادر نہیں تھے؟ یہ بات نہیں ہے، بلکہ جتنا قریب ہوتا ہے نا ان کو مقام قرب ترقی دینے کے لیے اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہے۔ وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اللہ کے قریب، اتنا کوئی اور نبی رسول نہیں تھا۔ اللہ کے بعد اگر مرتبہ اور مقام اور مرتبہ ہے نا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ آزمائشوں میں سب سے زیادہ مبتلا کیا گیا ہوں، یعنی پریشانی مسائل کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ آپ کو مزاحمت اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، حالانکہ انسان سوچ نہیں سکتا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ آپ بہت زیادہ لاڈ و پیار ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو آپ سے، اس کے باوجود تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آزمائش اور یہ جو پریشانیاں، یہ جو چیزیں آتی ہے نا، یہ کسی نافرمانی کے نتیجے میں نہیں ہوتی کہ انسان کہے کہ یہ نافرمان ہے تو یہ آ گئی، بلکہ یہ قرب کے مقام کے اندر بلندیاں عطا کرنے کے لیے اس طریقے سے بھی آیا کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، بیٹے نے بھی کمال قرب کا اظہار کرتے ہوئے کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں طائف کی وادیاں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم اور علم کی داستان بیان کرتی ہے کہ جہاں اس کے اندر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہوا، طائف کے ان اوباشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، لہو لہان کر دیا، فرشتے آئے آ کر کہا کہ کہیں تو ہم پہاڑوں کو ملا دیں، سب کو ختم کر دیں، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، یہ نہیں تو پھر ان کے بعد ان کے بچے اولادوں میں لوگ آئیں گے جو کہ میرے دین پر ہوں گے اور کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، تو آپ نے اس کی طرف پھیرا۔ تو اب یہی چیز تھی کہ اس کے باوجود یعنی اتنی زیادہ پریشانی اور آزمائشوں کے اندر ڈالے گئے، لیکن آپ نے ان کے لیے یہ آپ کے اخلاق تھے کہ اللہ آپ دعا مانگ رہے، اور ان لوگوں کی بربادی تھی جنہوں نے تکلیف دی کہ وہ تباہ برباد ہوئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ پر آزمائش آئی تو آزمائشوں کے ایک سلسلہ تھا جو آپ کے اوپر آئے، آخر آپ اسی طریقے سے بھوک اور پیاس کے اندر آپ کے سامنے قرآن مجید تھا، اور آپ اس کے قرآن مجید کو موجود ہوتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے آپ کو جو ہے نا وہ شہید کیا گیا، اور آپ کا خون کا قطرہ اس قرآن کی اس آیات کے اوپر جو ہے نا گدرا، اور یوں آپ کو وہ شہادت ملی۔ تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کیا تھا، اور آج بھی ان کا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اندر جو کمال رکھا تھا، جو حیا رکھی تھی، جو جود و سخا رکھی تھی، آج بھی اس کی تاریخیں موجود ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لے گئے نا، تو فرمانے لگے آج میں آپ کو بتاؤں اس امت میں نبی کے بعد سب سے زیادہ افضل انسان کون ہے؟ صحابہ کرام نے کیا ضرور بتائیں، آپ ممبر پر تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد فرمایا کہ میں بتاؤں دوسرا نمبر پہ کون ہے؟ فرمایا کہ بتائیے، کہ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد کہا بتاؤ تیسرا نمبر پہ کون ہے؟ آپ سیڑھی سے اترتے ہوئے آپ نے فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ اس درجے کے لوگ ہیں، اور یہ مراتب آپ نے بیان فرمائے۔ جو لوگ ناسمجھ اور ناواقف ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ کو لے کر اول خلیفہ کہتے ہیں، ان کی ناسمجھی ہے، کم علمی ہے، جہالت ہے،
وہ نا مراتب یہ ہے، کسی کو مرتبے کے اندر اس طرح اٹھانا کہ وہ مرتبہ اس کا ہونا یہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ مرتبہ اللہ پاک نے جو دیا اس کی ترتیب ہی یہ تھی، حضرت علی رضی اللہ خود فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 2 مرتبہ ہجرت کی، ایک مرتبہ ہجرت آپ نے کی حبشہ کی طرف، آپ خود فرماتے 2 مرتبہ ہجرت کرنے والے اسلام کے اندر، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ساتھ۔ دوسری مرتبہ آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین ہے، ذوالنورین، یہ مرتبہ یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا، یعنی پہلے انبیاء کے کسی صحابہ کو کسی کو یہ نہیں ملا کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے حق کے اندر اکٹھی آئی ہو، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیٹی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فوت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے جبرائیل امین، اللہ کا حکم دے کر مجھے کہہ رہے ہیں کہ عثمان کے ساتھ اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کراؤ، عثمان کے ساتھ اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کراؤ۔ اور فرمایا کہ عثمان اگر میرے پاس 100 بیٹیاں ہوتی اور یہ کے بعد دیگرے، ایک فوت ہوتی دوسری ہوتی تیسری، یہاں تک کہ 100 بھی آپ کے نکاح میں مجھے دینا پڑتی تو میں دے دیتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما یہ ہے جبرائیل امین، مجھے یہ کہہ رہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کے جو نا یہ بیٹی ان کے نکاح میں دو۔ اور فرمایا یہ ذوالنورین وہ لقب ہے جو زمین والوں پہ نہیں، آسمان میں فرشتے بھی حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین، 2 نور والا، 2 نور جو ربی کی بیٹیاں جس کے حق کے اندر تھی، یہ اللہ پاک نے فضیلت تھی۔ حیا ایسی تھی حضرت عثمان کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمات ہے اور آپ تھوڑے سے یوں اس طریقے سے کروٹ کے بل بیٹھے ہوئے، آپ کا قمیض کا یہ کپڑا تھوڑا سا اوپر تھا، ایسا نہیں ہے کہ بالکل آپ نے گھٹنوں سے بھی اوپر کیا، گھٹنوں سے اوپر کرنا جائز ہے نہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ جو ہم اس طریقے سے کپڑے پہنتے ہیں اور گھٹنوں سے اوپر ہوتے ہیں نا، یہ 70 جو ہے نا انسان کا نگاہ ہوتا، اگر اوپر ہو تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ تھوڑا سا اوپر تھا، یہ اس طریقے سے اوپر تھا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے آئے، اجازت مانگی، کون؟ ابو بکر۔ آپ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے تو آپ نے اجازت مانگی، کون؟ عمر۔ کہا آ جاؤ۔ آپ آئے، آپ اسی طریقے سے بیٹھے رہے اور پھر فرمایا کون؟ اس کے بعد دستک دی تو کہا عثمان آئے۔ تو آپ جب کہا عثمان آئے، آپ نے اپنے کرتے کو نیچے کر لیا اور آپ تھوڑے سے اٹھ کے جو سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ابا جان آئے حضرت ابوبکر، آپ اسی حالت میں رہے، حضرت عمر آئے اسی حالت میں رہے، حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنا کرتا بھی نیچے کیا اور آپ اٹھ کر بھی تھوڑے سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے سنبھل کے۔ تو فرمایا عائشہ نے اس بندے سے حیا کیوں نہ کرو جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر میں اس وقت یہ نہ کرتا نا تو حضرت عثمان جو کچھ مجھے کہنا چاہتے تھے، جو مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے نا، وہ حیا کی وجہ سے وہ بھی نہ کرتے اور شاید کہ وہ بیٹھتے بھی نہ۔ تو آپ کو اتنا خیال تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایسے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو آیت امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، حضرت مفسرین لکھتے ہیں یہ آیت حضرت عثمان کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو راتوں پہ عبادت کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنے والے، اللہ کا ڈر میں لیے ہوئے۔ فرماتی ہیں ان کی بیوی بولتی ہے حضرت عثمان رات کا اکثر حصہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، اور فرمایا پورا قرآن مجید ایک رات کے اندر مکمل کر لیتے تھے، پورا قرآن مجید ایک رات کے اندر رات میں مکمل فرما لیتے تھے۔ اس طرح بیٹھے اور آپ تلاوت کر رہے ہوتے تھے۔ اب یہی یاد رہا تھا اور فرمایا کہ آپ اس کے بعد جامع القرآن تھے، قرآن کو جمع کرنے والے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو اس وقت لکھا جاتا تھا نا تو ان کو اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع کرتے تھے۔ تو اب یہ بڑا جو ہے نا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر ایسے نہیں عبادات کتنی زیادہ کر رہے، کتنی زیادہ، بلکہ حضرت مفسرین فرماتے ہیں نا حضرت عثمان کو یہ اعزاز ہے،
या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। फरमाया ये आयत हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला के लिए नाजिल हुई और नफ्स मुतमइन्ना हासिल था हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला को, जो यहाँ पर अल्लाह पाक ने जो बनाया तो वो हासिल था। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला एक दफा कहत आई, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला बाहर आए तो ऊंट आए थे और वो ऊंट सब के सब आपने खरीदे और खरीद कर जो है ना वो फुकरा के अंदर तकसीम कर दिए लेकर। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला थे, एक कुआं था जो बीर उस्मान के नाम से आज भी है और वो बीर उस्मान था, कहते हैं कि वो कुआं यहूदी का था। अब चाले थी यहूदी जो है वो पैसे ले लेकर जो है ना वो देता था और पानी था नहीं, तो उस्मान ने कहा यार इस तरह करते आप बेच दो, देखा बेच देना नहीं, तरतीब से बड़ी हिकमत के साथ उसे कैसे करो, एक दिन की बारी मुझ पर दे दो, दूसरे दिन की बारी आपकी होगी। अब समझ तो उसने कहा ठीक है ये कर लेते, आधा खरीद लिया, एक दिन की बारी, एक दिन सहाबा करम पानी लेते, दूसरे दिन वो लेते। तो उसने देखा यार जिस दिन आपकी बारी थी ना, आपके खरीदे हुए बारी, वो सारे के सारे उस दिन पानी लेते थे, दूसरे दिन लेते नहीं थे। उसने कहा ये तो क्या मेरे हाथ से, कहा यार सब दे दो, मुझे दे दो। उसने कहा ठीक है आप ले लो। तो उस कुआं खरीदा सहाबा करम के लिए और उनके लिए पानी आम किया। हजरत उस्मान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सखावत पर कहा, उस्मान इतनी सखावत की है ना कि अगर तुम जो है ना इसके बाद कुछ भी ना करो अल्लाह पाक तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। तो ये उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। हमें देखे ना हजरात सहाबा किराम, ये इनका ईमान मयार है। हम इन जैसा बनने की कोशिश करें, वो कैसे थे, अल्लाह से कैसा मकाम मर्तबा था, ये बहुत बड़े अजीम लोग हैं। इनसे मोहब्बत हमारे लिए जन्नत की जमानत है, इनके नक्श कदम पर चलना जन्नत की जमानत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हजरात सहाबा किराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।